الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان و مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدى ورحمة لقوم يؤمنون واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها ان فی ذلك لآیة لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ابھی 14 پارہ سورۃ النحل کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ ہے وما انزلنا ہم نے نہیں اتارا علیک الکتاب آپ پر کتاب مگر الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ مگر اس لیے کہ تاکہ آپ بیان کرے واضح کرے ان لوگوں کے لیے جس میں انہوں نے اختلاف کیا الا لتبین للناس لهم الذی یختلفون فیہ وہدی اور یہ کتاب ہدایت ہے ورحمتاً رحمت ہے لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے اس جماعت کے لیے جو ایمان رکھتی ہے واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا فاحیا به الارض بعد موتها اس پانی سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کیا ان سرسبز باغات وغیرہ یا درختوں سے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو سنتی ہے کیسا سننا جو قبولیت کے کانوں سے سنتی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے مویشیوں میں عبرت ہے جانوروں میں خاص طور پہ وہ چوپائے کہ جو دودھ دیتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ ہم تم کو پلاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں من بین فرس گوبر و دمن اور خون ہے اس میں سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں یعنی اللہ کی قدرت ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ خالصاً جو خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں وہ جو دودھ کہاں سے آتا ہے کن کے درمیان سے آتا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے آتا ہے کہ سائغا للشاربین اور پینے والوں کے لیے جو خوشگوار ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ اور
کھجور کے درختوں سے اور عناب انگور سے تتخذون منہ سکرا، تم میٹھا شربت بناتے ہو. اور دوسرا معنی اس وقت جب کہ شراب جائز تھی، کہ ایک معنی بھی کیا گیا شراب بناتے ہو کہ بعد میں شراب کی حرمت آ گئی کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور مدینے میں شراب حرام ہوئی. اور رزقا حسنا، کہ تم میٹھا شربت اور رزقا حسنا اور اچھا رزق بناتے ہو. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھ رکھتی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا، یوں تو سارے عالمین کا رب ہے، وہ رب کہ جو سب سے زیادہ جس کی عنایت ہے سارے جہانوں سارے خلائق سے بڑھ کر آپ پر ہے، اس لیے آپ کے رب نے. کیونکہ تم اردو میں جمع کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ادب کے لیے واحد کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اکثر جمع کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے آپ کے رب نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی. لفظی ترجمہ ہے شہد کے مکھی کو وہی فرمائی. وہی کے معنی یعنی مطلب ہے کہ خفیہ طور پر کوئی بات یعنی کسی کو بتانا، تو یہ انبیاء کی طرف اگر نسبت ہو جائے تو وہی کے معنی ہوتے ہیں. وہی کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام وغیرہ جس پر یعنی موقوف ہوا کرتے ہیں، اور وہی کا اگر تعلق اگر انبیاء کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو تو الہام ہوگا، جیسے اولیاء کے لیے اگر وہی کا لفظ آئے گا. اور یہ وہی اگر جانوروں وغیرہ چرند پرند کی طرف یعنی قرآن میں اور کسی اور پرندے کے بارے میں ایسا لفظ نہیں آیا ہے، یعنی گرچہ کہ اور انسانوں کے بارے میں الہام کے بارے میں آیا ہے، جو شہد کی مکھی کے بارے میں آیا ہے. واؤہا، کیونکہ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے اللہ کی کیسی قدرت اس کے اندر اللہ نے اس کے اندر یعنی اس کے سارے جو کام ہیں شہد کی مکھی کے اور شہد کے اندر کیسی کیسی اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیاں رکھی ہے. اس لیے اس سورہ کا نام ہی سورہ نحل اسی کی نسبت سے سورہ نحل ہے. اور تمہارے رب نے دل میں بات ڈالی، الی النحل، شہد کے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، ان اتخذی من الجبال، کہ من الجبال بیوتا، کہ تو اپنے گھروں کو، گھر سے مراد شہد کے گھروں کو چھتے کہا جاتا ہے، تو اپنے چھتوں کو من الجبال، پہاڑوں میں یعنی اور ومن الشجری، اور درختوں پر، ومما یعرشون، اور مختلف بلڈنگوں کے چھپروں پر، مختلف لفظ نہیں یعنی چھپروں پر، جیسے یعنی کئی چھپر سے مراد جو بھی اونچی چیز ہے اور یعنی وہ چھت کی صورت میں یا کوئی بلڈنگ کی صورت میں ان پر تو بنا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر تو مختلف یعنی ہر قسم کے پھلوں میں سے، یعنی مطلب پھل سے مراد پھل کیونکہ اہم چیز ہوتی ہے جھاڑ میں، عموماً اس سے اکثر جو رس چوستی ہے وہ پھولوں کا، اس لیے پھول اس کا مرادی معنی لیا گیا ہے. ہر قسم کے پھلوں سے تو یعنی کھا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو تیرے لیے ہموار کر دیے گئے، آسان کر دیے گئے، یعنی ان کا رس چوس کر پھر اپنے ان راستوں پر کہ جو اللہ نے تیرے لیے آسان کر دیے اس پر چل. یخرج من بطونها، اور اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شرابن، ایک ایسا شربت. اردو میں، عربی میں شراب کے معنی وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں کہا جاتا ہے. شراب کے معنی ہر قسم کا شربت، پانی کو بھی شراب کہا جاتا ہے اردو میں. شراب، یہ عربی کی شراب الگ ہے، اردو کی شراب الگ ہے. عربی میں شراب کو خمرن کہا جاتا ہے، خمر شراب، اور اردو میں یعنی مشروب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. شرابن شربت، یعنی ایک ایسا شربت نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کا رنگ مختلف ہوا کرتا ہے، یعنی شہد کا رنگ مختلف ہوا کرتا ہے کہ سفید، یعنی مطلب ہے کہ گرین، ریڈ، کالا وغیرہ. شراب الوانہ فیہ شفاء للناس، اور اس کے اندر، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتی ہے. وہاں عقل کا ذکر ہے، اوپر سننے کا ذکر ہے، یہاں غور و فکر کا ذکر ہے. کیونکہ ہر آدمی اب شہد کی مکھی کے بارے میں انشاءاللہ اب جو آپ جیسے قالی ذہن ہیں انشاءاللہ وہ باتیں معلوم ہوں گی کہ جب آپ سوچیں گے کہ غور و فکر کی بات ضرورت تھی ہمیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غور و فکر یعنی پہلے ہی بتا دیا جائے تو آپ غور و فکر کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور و فکر، تو یعنی ایسی کئی چیزوں میں غور و فکر میں اگر انسان کرتا ہے تو اللہ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے. اب شہد کی مکھی کے بارے میں جو اہل فکر نے قرآن کریم کی روشنی میں جو غور و فکر کیا انشاءاللہ وہ باتیں بتائی جائیں گی. بے شک اس میں نشانی ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتی، تفکر سے کام لیتی ہے. واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، یعنی ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت دے گا، وفات دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہے کہ جن کو عمر کی ناکارہ حد تک پہنچا دیتا ہے، جس کو یعنی کھوسٹ عمر، یعنی مطلب کہ بالکل انسان کو یعنی جس میں کسی پہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے، عقل کام کرنے نہیں لگتی ہے، وہ عمر کسی کو وہاں تک پہنچاتا ہے الی ارذل لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے.
وہ عمر کے یعنی مطلب بچوں کی طرح جیسی عقل ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی جو کچھ جانا تھا سو بھول گیا، پھر جہاں سے شروع کیا تھا یعنی زندگی کا سبق وہیں یعنی تک پہنچ جاتا ہے، ویسی عمر کو کہا جاتا ہے ارذل العمر لکی لا یعلم، تاکہ جاننے کو کچھ نہ جانے، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے جو آیت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اس کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ کس پر؟ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یعنی اللہ کی کتاب کوئی ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتا نبی کے بیان کے بغیر۔ جب تک نبی بیان نہ کرے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرے، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نبی کے بغیر کوئی کتاب سے حاصل کرنا چاہے ہدایت، اسے گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملتی۔ اب نہیں ایسا بھی شخص ہے جو نبی کے بغیر یعنی قرآن سے ہدایت، ہاں کچھ آپ کے حیدرآباد میں بھی ایک ایسا فرقہ یعنی جو یعنی موجود ہے جو خاموش طور پر تبلیغ کرتے رہتا ہے، حدیث وغیرہ کچھ نہیں، صرف قرآن پر عمل کیا جائے، ان کو اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین سے یہ فرقہ نکلا تھا کہ جس کا اس کا نام تھا پرویز۔ تو ابھی بھی ہر فرقہ کیا کرتا ہے کہ جب اہل علم جواب دیتے ہیں تو گویا مر جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور اس کے شرارے باقی رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ پھر اس کے بعد چند سال کے بعد اپنی یعنی مطلب ہے کہ وجود کو بتانے کے لیے ہم بھی موجود ہے، پھر وہ سازشیں شروع کرتے ہیں۔ پھر کئی سالوں کے پھر حیدرآباد میں یہ سازشیں اندرونی طور پر بعض نوجوانوں سے جو ہمیں خبریں ملتی ہے، پھر یہ سازشیں چل رہی ہے اور بعض نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے کہ حدیث نعوذ باللہ کی کوئی اعتبار نہیں ہے، سب قرآنی ہے، لہذا حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا یہ آیت کریمہ ان کی تردید کرتی ہے کہ قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ بیان نہ کریں، بلکہ مقصد ہی بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، ہم نے نہیں نازل کیا ہے۔ قرآن کی کئی دلائل میں سے دلیل حدیث کے حدیث بھی شریعت کا ایک اہم جز ہے۔ قرآن و حدیث دونوں کے بغیر شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل نہیں کیا ہے مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں، یعنی آپ کے بیان کیے بغیر، اور کس کو بیان کرے؟ یہ ہمارے یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے تھے سب سے پہلے، یہ تو ساری کائنات کے لیے مبعوث کیے گئے، لیکن سب سے پہلے جس قوم کو ڈائریکٹ آپ نے تعلیم دی وہ کون تھے؟ اہل عرب تھے، عربی جاننے والے تھے۔ جب ان کو بیان کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی بیان کی ضرورت ہے؟ ان کو بیان کی ضرورت ہے۔ اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بیان کرے کہ جو لوگوں نے اختلاف کیا 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 اختلاف کیا تھا؟ کسی نے تو کئی خدا مان لیا اس وقت، یعنی باوجود یہ کہ جو اللہ کے یعنی اقرار کرنے والے اہل عرب تو اہل عرب رہے، جنہوں نے اللہ کو مان کر بھی یعنی شرک کر دیا تھا، بلکہ انبیاء کو ماننے والے بھی اللہ کی ذات کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین جو آخرت کے بارے میں اختلاف کیا کرتے تھے، ان سارے ایمانیات اور ساری باتوں کا آپ بیان کریں، ان کو واضح طور پر قرآن کریم کا جو مقصد ہے ان کے سامنے ظاہر کریں۔ ہم نے اس مقصد سے تمہارے لیے کتاب نازل کی۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو بیکار نہ کر دیا؟ اب قرآن کی کسی آیت سے ثابت کر کے بتاؤ ہاتھی والی کون تھے، وہ تدبیر کیا تھی، واقعہ کیا تھا؟ نہیں بتا سکتے جب تک کہ اللہ کے حبیب کا بیان ہمارے سامنے نہ ہو۔ نہیں قرآن کے بے شمار، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھو نہیں بتا سکتے، اور لفظ صلاۃ کے معنی عربی میں دعا کے ہیں، خالی دعا کر لیں گے 5 وقت، یہ لغوی معنی الگ ہیں، اصطلاحی معنی الگ ہوا کرتے ہیں۔ اصطلاح میں نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں مطلب جب تک اللہ کے نبی نہ بتائے، پڑھ کر نہ بتائے، جب تک نماز کیا چیز ہے پتہ نہیں چل سکتا۔ قرآن میں کہا گیا زکوٰۃ دو، کتنی دو؟ کیا روزانہ دو، ہفتے میں 1 مرتبہ دو، مہینے میں 1 مرتبہ دو، سال میں 1 مرتبہ دو، زندگی میں 1 مرتبہ دو، یہ دو تو کتنی دو؟ کوئی یعنی جب تک یعنی اللہ کے حبیب نہ بتائے نہیں بتا سکتے۔ نماز جیسی محترم بشان، نماز کتنی مرتبہ پڑھو قرآن میں نہیں ملے گا، نماز پڑھو کتنا پڑھو، تب چنانچہ نماز کا حکم قرآن پڑھے گا، اور نماز کیسے پڑھے نبی سے پوچھو۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن دے گا، زکوٰۃ کیسے دے نبی سے پوچھو۔ حج کا حکم قرآن دے گا، حج کیسے کرے نبی سے پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرما کر نبی کا محتاج بنایا تاکہ نبی کی احتیاج ہمیشہ انسان کو باقی رہے۔ نبی کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ناممکن ہے، اس لیے حدیث کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اما نہاکم عنہ فانتہوا، تو چنانچہ اللہ کے حبیب نے اپنے احادیث کریمہ کے ذریعے، اپنے افعال و اقوال کے ذریعے جو کچھ دیا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا، اس کے بغیر دین کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں یہ تو فرقہ
ایک کون تھا؟ اہل قرآن. اہل قرآن جو یعنی مطلب یہ کہتا ہے کہ بس یعنی مطلب ہے کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک آپ نیچے اتر جائے، اور ایک ہے جو حقیقت میں اہل حدیث نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث سے مشہور کرتے ہیں. حدیث پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تو اہل سنت الجماعت ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا، جب نبی نے سب بیان کر دیا، قرآن میں ہے نا بیان کرو، ہم نے قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ بیان کریں. جب نبی نے سب بیان کر دیا تو فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ تابعین کی کیا ضرورت ہے؟ تابع تابعین کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے. یوں تو صحیح احادیث آئے ہیں لیکن قرآن کریم کی میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہاں پر. وہ یہ کہ بیان کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز آپ کے ناقابل فہم اسے بیان کرنا کی ضرورت ہے نا. مثال کے طور پر جو چیز قابل فہم ہے اسے بیان نہیں کیا جاتا. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی بیان کی ضرورت، اس کی بیان کا مطلب یہ ہے کہ جو واضح نہ ہو اس کو واضح کر کے بتائے، کھول کر بتائے. جیسے قرآن کریم میں آیت اتری کہ کب تک روزہ رہے، کب تک یعنی تم یعنی سحری کرے، جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں یعنی امتیاز نہ ہو جائے. تو بعض صحابہ باوجود عربی زبان تھے، انہوں نے یہ کیا سمجھا کہ تاگا رکھ کے دیکھا کہ وائٹ تاگا دکھائی دے رہا ہے کالا تاگے سے، ممیز ہو رہا ہے نہیں ہے، دونوں ایک ہی جیسے. اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ویسا ہے تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے، ہم نے تکیے کے نیچے سے تاگے رکھ لیے. ارے یہ آسمان مراد ہے، آسمان پر جو سفیدی کالی سیاہی یہ مراد ہے، یہ تاگا نہیں ہے. لیکن قرآن میں تاگے کا لفظ ہے تو تاگے کا لفظی معنی نہیں کیا جائے گا. میں نے یہ بخاری شریف کی روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ وہ تاگا نہیں ہے جو تم تاگا سمجھ رہے ہو. یہ آسمان پر جو سفیدی چھایا نا، جس کو آپ صبح صادق کہتے ہیں، جس سے پہلے جو سیاہی ہوتی ہے صبح کاذب کہتے ہیں، یہ مراد ہے. تو بیان کی ضرورت جب صحابہ کو ہے تو ہمیں یعنی کس حد درجے ضرورت ہے. یہاں میں عرض کر رہا تھا اب کس بات کے بیان کی ضرورت ہے کہ جہاں ابہام ہو تو اب سارے کے سارے قرآن کے ہر لفظ کے معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے وہ بیان فرمایا جس کے بیان کی ضرورت تھی. لیکن صحابہ جس کو جانتے تھے آنے والی نسلیں وہ بھی نہیں جانتی ہے، پھر ان کو بھی بیان کی ضرورت ہے. وہ ان کے لیے کون بیان کریں گے؟ صحابہ بیان کریں گے. صحابہ کے لیے اللہ کے حبیب نے وہ بیان کر دیا جو ان کے لیے ناقابل فہم ہے. لیکن جو ان کے لیے قابل فہم تھی وہ باتیں آنے والوں کے لیے ناقابل فہم ہے. اس لیے انہیں تابعین کو بتانا پڑا، تابع تابعین کو بتانا پڑا، ائمہ کو بتانا پڑا. اس لیے حدیث کے تفسیر کے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا بس جو حدیث میں آیا ہم وہی قبول کریں گے. حدیث کو ماننا پڑے گا، صحابہ کے اقوال کو ماننا پڑے گا، ائمہ کے اقوال کو ماننا پڑے گا. یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا؟ ہر نماز میں یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. چنانچہ قرآن و حدیث کو انبیاء کے سچے متبع، صدیقین، شہداء، صالحین جتنا سمجھے تم نہیں سمجھ سکتے، تم ان کو فالو کریں گے تو ہدایت ملے گی. تو پتہ چلا کہ اس لیے ایک روایت میں تک آتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا لیکن نبی کے بیان کی اس میں گنجائش رکھی. نبی نے احادیث بیان کی لیکن آگے چل کر صحابہ وغیرہ کے بیان کی گنجائش رکھی. یعنی قرآن ہوتے ہوئے بھی حدیث کی ضرورت ہے، حدیث ہوتے ہوئے بھی فقہ کی ضرورت ہے، حدیث ہوتے ہوئے بھی فقہ کی ضرورت ہے. اس سے پہلے آج گزر چکی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور ہر ایک کو قرآن میں پڑھتے سب معاملہ واضح ہو جاتا ہر ایک کے سامنے، تو پھر یہ کیوں حکم دیا جاتا اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو. تو پتہ چلا کہ یعنی دیکھنے کے باوجود بھی جاننا ضروری نہیں ہے. وہی روایت جو ہم کا اس کا معنی مطلب نہیں جانتے تھے کیسے عمل کریں، تو ایک مجتہد بتائے گا کہ یہ اس میں اشارے ہیں، یہ اس میں مسائل ہے. تو جو اس لیے بتایا گیا کہ تم نہیں جانتے تو پوچھو. تو اب اس طرح فقہ کا وجود کا بھی اس میں اشارہ مل رہا ہے، جس طرح حدیث کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اور یہ کتاب کیا ہے، کس لیے نازل کیا؟ پہلی بات بیان کے لیے. دوسری بات قرآن کا یعنی مطلب ہے کہ جو فائدہ کیا ہے دو لفظوں میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. وہ ہدن، یہ ہدایت ہے، اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن کریم ایک مقام پر فرما رہا ہے کہ ہدن للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یا مومنوں کے لیے کیا فرما رہا؟ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والی جماعت صرف مومنوں اہل ایمان. اس لیے ہدایت بارش تو ساری کے سارے یعنی پورے کے پورے خطے پر نازل ہو رہا ہے لیکن ہر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی. جو بنجر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی.
لیکن جس زمین کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہے اسی بارش کے ذریعے سے وہ خشک زمین یعنی سبززار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بارش کا فیضان تو سب کے لیے عام ہے، لیکن جو ہر زمین جو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہ اپنے ظرف کے اعتبار سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ قرآن کا فیضان و ہدایت تو سب کے لیے عام ہے، لیکن حقیقت میں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ وہ ایمان والے مومنین ہیں۔ اس لیے فرمایا وہاں عمومیت کے اعتبار سے، یہاں خصوصی سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے کہا گیا۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا نتیجہ کیا ہے؟ جسے ہدایت مل گئی وہ رب کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ رب کی عمومی رحمت تو سبھی پر ہے، ماننے والے نہ ماننے والے پر، لیکن اس عالم میں اور آخرت میں خصوصی رحمتیں کس کے حق میں ہیں؟ جو اس کی ہدایت سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو اس کی ہدایت سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہی لوگ اللہ کی خصوصی رحمت کے مستحق ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو دو لفظ جو بیان فرمایا ہے تو دوسرا نتیجہ ہے پہلے کا، دوسرا نتیجہ ہے پہلے کا، جو ہدایت حاصل کریں گے اسے رحمت ملے گی۔ اب رہا یہ کہ اب اس کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے بے شمار جو فرقے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے تقریباً 73 میں ایک جماعت اہل سنت جماعت 72 جن کی گمراہی کی طرف حدیث قریبہ میں صراحت آئی ہے، آخر ان کا قرآن بھی تو یہی ہے، آخر ان کی نماز بھی تو یہی ہے، آخر ان کی ادا بھی تو یہی ہے، پھر ہدایت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ہدایت کے جو طریقے جو اللہ نے بیان فرمایا انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا ہم قرآن خود سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا یہ حدیث ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ میرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر تم نہ چلو۔ تم نے اس کے مخالفت کرنے کی وجہ سے، قرآن کے بتائے ہوئے نسخے کے خلاف کرنے کی وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں مل سکی۔ اس لیے فرمایا کہ ہدایت یعنی کے طریقوں کو اختیار کیا جائے گا تو ہدایت ملے گی اور رحمت ملے گی۔ قوم یؤمنون کس کے لیے؟ جو ایمان رکھتے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ انزل من السماء ماء۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک نعمت ہے روحانی، اس لیے اس کا سب سے پہلا بیان ہے۔ دوسری نعمت ہے جسمانی۔ تو اب روحانی نعمت کے بعد جسمانی اللہ تعالیٰ یعنی مطلب ہے کہ جس کا تعلق مادی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، تو یہ بھی نعمت اسی کی ہے، یہ بھی رحمت اسی کی ہے۔ تو چنانچہ اب یہاں اس کا فرما رہا ہے کہ واللہ انزل، اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی کو اور اسی سے زمین کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ بے شک اس میں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے نشانی ہے۔ اب یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، تو اب بات یہ ہے کہ قرآن کے بیان کرنے کے بعد اب یہ آسمان سے اور بھی کئی نشانیاں ہیں، اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوگا تو وہاں دوسری نشانیاں بیان کی جائے گی۔ یہ خاص طور پر اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ بات یہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کے بنیادی عقائد میں سے جہاں توحید و رسالت ہے، توحید و رسالت کا ثبوت تو اوپر سے چلا آ رہا ہے، خود نبی پر کتاب کا نازل کرنا یہ نبوت کا ثبوت ہے، لیکن توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ جو اصول جس کو کہا جاتا ہے ایمان کے جو اصول ہے، باقی اور بھی جو اصول ہے انہی تینوں اصول سے تعلق ہے۔ تینوں جو اصول کے اور جتنے اصول ایمانیات کے ہیں اور کچھ فروع بھی ہے، اس کے شاخیں بھی ہے، لیکن بڑی انہیں مطلب ہے کہ جیسے ایمان مفصل میں 7 باتوں کا اقرار کرتے ہیں، ان میں بھی جو بنیادی اصول ہے وہ 3 ہیں: اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا اور آخرت کو ماننا۔ اس لیے قرآن کریم میں بار بار آخرت کا ذکر ہے۔ تو چنانچہ اہل کفر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے شد و مس سے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ایک مثال سے بیان فرمایا کہ دیکھو زمین کتنی خشک ہو چکی تھی جیسے مردے کی حالت ہوتی ہے، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ اس طرح پانی کے ذریعے سے اللہ نے ایک خشک زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا اٹھایا جانا ایسا ہی حق ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اس بات پر بھی قادر ہے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کا ذکر کے بعد کہ قرآن پر ایمان، نبی پر ایمان، تو اس میں اشارہ کر دیا گیا۔ اب آخرت پر ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ اور عام طور پر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اکثر یعنی مطلب ضمیر سے بھی کام لیا جائے۔ ضمیر سے مطلب یہ ہے کہ پرونون، مطلب ہے کہ اس نے نازل کیا، تو بات سمجھ میں آنے والی اللہ ہی کا ذکر چل رہا ہے۔ پھر واللہ کیوں فرمایا؟ استحضار کا مطلب سامنے آپ کے پیش نظر رہے جو بھی نعمتیں ہیں سب یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کو یاد رکھے، بار بار اللہ فرمائے گا۔ آگے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ ضمیر پرونون کا ذکر فرما سکتا تھا، لیکن اس رکوع کا اختتام بھی اسی پر ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ واللہ انزل من السماء، اللہ نے نازل کیا۔ کیوں پرونون کے بجائے اللہ کا نام ذکر فرما رہا ہے؟ نعمتوں کے وقت یاد رکھو یہ تمہاری محنت سے حاصل نہیں ہوئی ہے،
یہ اللہ کی دی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے یقیناً. تو اس لیے بتانا کہ پانی کے وقت کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو. سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو. جب نیند سے بیدار ہوئے تو کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو. الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اللہ کے لیے. جیسے مردہ زمین یعنی ایک مردے کی طرح تھی، یعنی وہ زندہ ہو چکی ہے، تم بھی گویا مرے تو نہیں لیکن مرنے کی طرح تمہاری کیفیت ہو چکی تھی. جیسے مرنے والے کے احساس ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے بڑی زمانے کے لیے احساس ختم ہوتا ہے، لیکن تمہارا احساس تو وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا. تمہاری حالت بھی مردوں کی طرح تھی. تم سوتے ہوئے، تم نیند کی حالت میں تم دیکھ نہیں رہے تھے، جو سن نہیں رہے تھے. اس لیے یہ دعا پڑھو، اللہ کو یاد کرو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد جس کے کہ ہمیں موت دی. کون سی موت دی؟ مجازی طور پر. اس لیے نیند کو کیا کہا گیا؟ موت کی بہن کہا گیا. کہ موت کی موت کو یاد کرو. تو جس طرح ہم جیسے اللہ کی قدرت سے اٹھ رہے ہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کر دے. جس طرح اب اٹھ رہے ہیں، ایک دن مرنے کے بعد بھی خبر سے ایسے ہی اٹھیں گے جیسے اب بستر سے اٹھ رہے ہیں. اس لیے یہ یاد کرو کہ اسی نے ہمیں زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ہر صبح یاد کرنا ہے. ہر صبح جو یاد کرے گا، ہم تو پڑھ رہے ہیں ضرور لیکن دل سے یاد کرے گا، وہ فجر نہیں چھوڑے گا، ظہر نہیں چھوڑے گا، عشاء تک کوئی نماز نہیں چھوڑے گا. اللہ کے پاس جانا ہے ہمیں. اس دنیا ہی نہیں ہے. دنیا تو کرے گا لیکن دنیا کو مقصد نہیں بنائے گا. مقصد اللہ تعالیٰ کی بات کو بنائے. کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. پانی نازل ہو رہا، سرسبز شادی بھی ہو رہی ہے. اس کا تعلق دیکھنے سے سننے سے ہے، دیکھنے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ نشانی ہے ان کے لیے دیکھنے، جو دیکھتے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سنتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس میں نشانی ہے ان کے لیے جو سنتے ہیں. بظاہر ہماری اخلاق کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ نشانی ان کے لیے جو دیکھتے ہیں، کیونکہ دکھائی دی جانے والی چیزیں، پانی کا نازل ہونا، سرسبزی شادابی. بات یہ ہے کتنا نہیں دیکھ رہے ہیں، عبرت ہو رہی. اب یہ ساری چیزیں کوئی اہل علم بیان کرنے کو سمجھ میں آ رہی ہے نا. ارے زمین ایسا ہو رہی ہے، ہم بھی ایسا اٹھنا ہے، فلاں فلاں. اس لیے تمہیں بے شمار تم دیکھنے کے باوجود بھی تم غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہونے. تمہیں بتانے کی ضرورت ہے. جب بتانے کی ضرورت ہے تو سننا پڑے گا. اس لیے سننے کی ضرورت ہے. اگر تمہارے اندر اتنا عقل و فہم ہوتا تو پھر اتنے بیان کی ضرورت نہیں تھی. اہل علم کے بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت نہیں تھی. علماء ربانی کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی. صدیقین و شہداء صالحین کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی. ہر ایک کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ دیکھ کر نتیجہ نکال سکے. اس لیے جب تم نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم تم نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم سننے کی عادت ڈالو. لیکن کیسا سنو؟ ادھر سن کر ادھر نکال مت دو. سننا کون سا سننا مراد ہے؟ قبولیت کا سننا مراد ہے. کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. اس لیے قرآن کریم میں سننے کی بہت بڑی اہمیت ہے. سننے کی بڑی فضائل ہے. اس لیے یعنی مطلب ہے کہ بلکہ پڑھنے والے سے بڑھ کر سننے والے کا ثواب ہے. کیونکہ سننے والا پورے کے پورے اٹینشن اسی کی طرف، پڑھنے والا بعض وقت الفاظ کے اندر گھوم کر رہ جاتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنے والے سے بڑھ کر سننے والے کا ڈبل ثواب بتایا گیا. تو اس لیے سنو. قرآن کریم اس لیے جہاں دیکھنے کا ذکر ہے اور بعد میں پہلے سننے کا ذکر ہے. اس لیے ان السمع والبصر آگے چل کے انشاءاللہ آنے والے رکوع میں آئے گا. سماعت پہلے، بصارت پہلے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا. اللہ کے لیے تو صرف صفات برابر ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے بصارت دیکھنے سے بڑھ کر سننے کی صفت اہم ہے. جو سنے گا تو پھر ایک اس کے مطابق عمل کرے گا. کئی چیزیں دیکھ کر بھی انسان پھر بھی غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوتا. اس لیے دیکھنے کی بجائے سننے کا لفظ فرما رہا ہے. اس کا ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانور میں عبرت ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ایک نشانی، خالی نشانی آسمان کو ہی مت دیکھو، زمین کو بھی دیکھو. تم تو اس میں رہ رہے ہیں، تم اس کو کیسے فراموش کر سکتے؟ آسمان کی نشانی پانی ہے تو زمین کی کن نشانی. تو زمین کی سبزیوں کے بارے میں تو بہت کچھ سن چکے. اس سے پہلے آ چکا نا کہ اس میں درخت ہے فلاں فلاں. زمین پر چلنے والوں کو بھی دیکھو. زمین جیسے آسمان سے نکلنے والی چیز کو تم دیکھ رہے ہیں، زمین سے اگنے والی چیز کو دیکھ رہے ہیں. کبھی اس یعنی زمین پر جو چلنے والے جو پرندے ہیں، چرندے ہیں، ان پر بھی غور کرو. ان میں کیسی نشانیاں ہیں. بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں، مویشیوں میں عبرت ہے. عبرت تو کئی مرتبہ سنے آپ. عبرت مطلب کسی کی حالت کو دیکھ کر ہم احتیاط کریں کہ کہیں ہماری حالت ایسا نہ ہو جائے. عبرت کا مطلب ہے کہ عربی لفظ میں عبرت کے معنی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا. اس لیے یعنی عبور جو خاص طور پر عرب جا کے ان کو معلوم ہے، عبور کا مطلب کراس کرنا راستہ. عبور کا مطلب ہے کہ ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جانے کو عبور کہا جاتا ہے، طریق کو عبور کرنا. عبرت اس لیے کہا جاتا ہے وہ جو حالت ہو چکی ہے اس حالت سے ہم اپنی حالت پر غور کریں، دوسری طرف منتقل ہو جائے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہماری بھی حالت ایسی ہوں گی. جیسے یہاں سے وہاں منتقل ہو تو اس کو دیکھ کے خالی ایک واقعی کے قصے کی طرح بیان نہیں کر دینا، بلکہ اس کے بعد یعنی مطلب یہ کہ کرنا کہ اگر یہ
جس بات عبور میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، یہاں سے اس نتیجے پر پہنچ جائے ہم بھی کریں گے تو ہمارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا، اس لیے عبرت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آنسو جو نکلتے ہیں انسان کے، اسے عربی میں ابرا کہا جاتا ہے، عین بیر ابرا، ابرتن، اور بھی الفاظ ہے ابرتن، تو اس لیے وہ بھی آپ کے آنسو یوں نکل جاتے ہیں۔ آنسو پہلے دل آپ کا کیا ہوتا ہے؟ زخمی ہوتا ہے، زخمی کا مطلب دل متاثر ہوتا ہے، دل متاثر ہونے کے بعد اب نکلتے ہیں آنسو۔ دیکھیے اللہ کی نعمت، اب اگر انسان کا آپریشن کیا جائے تو آنسو جمع نہیں رہتے کہیں، یہ پورے یعنی کسی سر کے اندر آنسو کتنے آنسو رہنا پڑیں گے آخر، پھر کوئی بھیجا کہا جائیں گا، دوسری چیزیں کہا جائیں گی، تو اب دل متاثر، یہ بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی، آنسو نکل رہے بھی غور فکر ہو، یہ بھی نشانی ہے کہاں سے؟ تو آپ کا دل متاثر ہونے کے بعد اب یہاں سے یہ جو نکلتے ہیں عبور ہے، یعنی کراس کر رہے، کہاں سے؟ دل کی حالت سے کراس کر کے اب باہر آ جا رہے۔ اس کا نام، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا اللہ تعالیٰ؟ عربی زبان ابرا، اور بھی الفاظ دمون وغیرہ، اس کو کہنا ابرا۔ تو اس لیے بے شک تو جانوروں کو دیکھ کر بھی غور فکر کرو، جانوروں کے اندر اتنی نشانیاں، جانور کس کے لیے بنائے گئے؟ ہمارے لیے۔ خود ہمارے اندر کتنی نشانیاں ہوں گی، انسان کے اندر کتنی نشانیاں ہوں گی، تو بے شک تمہارے لیے چوپا میں عبرت ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اب ان عبرت کی چیزوں میں سے دودھ ہے، دودھ کی یہاں تشریح کی جا رہی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو جو کچھ اس کے پیٹوں میں، کس کے جانور کے، مویشی کے پیٹ میں ہے، پیٹوں میں ہے۔ کیا ہے پیٹوں میں؟ اس کے تین چیزیں رہتی ہیں عام طور پہ۔ اعضا تو ہے، لیکن وہ اعضا کو کیا ڈیولپمنٹ، اعضا کی نشو و نما کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ تین چیزوں پر ہے، اور تین چیزیں رہتی ہے عموماً۔ جو بھی چیز کھا لیا جائے تین چیزیں بن جاتی ہے، تو دو چیزیں تو ہر ایک میں بنتی ہے، کس میں؟ نر اور مادہ، لیکن تیسری چیز نہیں، اللہ تعالیٰ مزید نشانی کے طور پر نروں کے علاوہ نر میں جو چیز مشترک، تیسری چیز کا اضافہ مادے میں، اور مادے کا تعلق حیوانوں سے ہو یا انسانوں سے، جیسے عورتیں، وہ کیا؟ دودھ۔ تب یہاں کیونکہ چوپائے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو چوپائی کی بات سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو پلاتے ہیں، تو دودھ پیتے خود بھی کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ یہ نعمت اگر ہم اپنے کارخانے میں دودھ استعمال بنانا چاہے تو دودھ نہیں بنا سکتے۔ ہاں دودھ کو بگاڑ سکتے ہم، پانی ملا کے، اس میں مختلف قسم کے یعنی مادے ملا کے۔ دودھ تو اللہ نے خالص حیات افزا دیا تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ یہاں تک تباہ کر دیا گیا دودھ کو، جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعض حکما کہ سفید زہر سے بچو۔ سفید زہر میں کون سا ہے؟ انڈا، جو اچھا جو اصلی تھا، آپ نے نقلی مشینوں سے جو مرغی نکالا تو اس لیے وہ بھی سفید زہر بن گیا کئی بیماریوں۔ جو اصلی جس کی اتنی تعریف ہے، جس سے ایک بچی کوئی غذا نہیں ہوتی، بچہ کیسے بڑا ہو گیا؟ دودھ کی وجہ سے، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا کہ غیر غلط قسم کے انجیکشن جانوروں کو دیکھ کر، یہ ہے کہ دودھ میں مختلف کیمیکل ملا کر، تو یہ تباہ کرنے والے تم یہاں تک کہ کہنے پر مجبور ہو گئے بعض لوگ، یہ اللہ کی اس قدرت و صنعت پر نہیں، اپنے ہاتھوں میں کرتوتوں پر کہ زہر کہنا پڑا۔ تب یہ لیکن ورنہ دودھ اتنا حیات افزا ہے کہ یہاں تک کہ اب وہ دودھ یعنی اس لیے کہ پہلے دودھ کی عظمت تعریف معلوم ہونے کا، دودھ کیسے یعنی اللہ نے قدرت سے نکلتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے، اس لیے ہر چیز پڑھنے خود کھاتے خود کیا دعا کیا کی جائے؟ اللہم بارک لنا وزدنا منہ، اللہم بارک لنا وارزقنا خیرا منہ۔ کھائے کوئی بھی چیز کھا رہے، اللہم بارک لنا، کھانا کھا رہے، دعا کرے اللہ ہمارے لیے برکت دے، اس سے بہتر کھلا، اس سے بہتر بھی ہو سکتا، یہاں تک کہ بریانی بھی کھائے تو اس سے بہتر، کیوں؟ جنت کی نعمتیں تو اس سے اعلیٰ ہوں گے نا، خود اس دنیا میں کوئی اعلیٰ چیز نکل سکتی، بریانی یعنی مطلب آپ کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے، اور بھی اعلیٰ چیز بن سکتی، کیونکہ اس سے پہلے کے زمانے کے لوگ جو کھائے تھے وہ سوچے بھی نہیں تھے اب جو اعلیٰ کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اور اعلیٰ آگے چل کے جو لوگ کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے، اس لیے دعا یہ کیجیے کہ ہم جو جیسے زندگی کی ابتدا میں جو چیز کھائے وہ اس سے بڑھ کر ہم تصور نہیں کر سکتے اب جو کھا رہے ہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں، اس لیے دعا کیا کرو، یہ مت سوچو کہ یہ اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ ہو سکتی، اللہ بارک لنا فیہا وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ سے برکت دے اور ہم کو اس سے بہتر یعنی عطا فرما۔ اب لیکن دودھ پیتے خود کی دعا یہ نہیں ہے، دودھ پیتے وقت کیا دعا پڑھنا ہے؟ اللہ بارک لنا وزدنا منہ۔ دودھ اتنی اہم ہے کہ اور اس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور مزید عطا فرما اور مزید دودھ عطا فرما۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پڑھنے کی دعا کے لیے الگ تعلیم فرمائی، سب کے لیے ایک دعا، اس سے بہتر دودھ کو اس سے بہتر نہیں کہا گیا، دودھ ایسی نعمت ہے تو اس لیے بتایا گیا کہ دودھ، اب حکما سے پوچھو، اب ڈاکٹروں سے پوچھو کیا کیا اس کے اندر نئی چیزیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ بچے کی نشو و نما کا جانوروں کا ہو انسان کا ہو، نشو و نما کس پر ہوتی ہے؟ اسی دودھ پر ہوتی ہے۔ تو اب اس لیے بتایا کہ اب وہ دودھ جو نکلتا ہے جانوروں میں کیسے نکلتا ہے، دیکھیے من بین فرس کے گوبر، دمن بلڈ خون،
اس سے اللہ تعالیٰ فرمایا ہم ایک خالص دودھ نکال رہے ہیں. پہلے خالص کس کو کہتے ہیں؟ خالص کا مطلب کوئی اس میں کسی آمیزش نہ ہو، کوئی چیز مکس نہ ہو، اس کو خالص کہا جاتا ہے. اس لیے عبادت میں اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ریاکاری مکس نہ ہو اسے کہتے ہیں خالص عبادت، یعنی اخلاص والی عبادت. تو خالص دودھ کا مطلب کیا ہے؟ دودھ کے اندر کوئی چیز نہیں ملنا. دودھ کہاں سے آ رہا؟ دودھ ایسے مقام سے آ رہا جہاں گوبر بھی ہے. دودھ ایسے مقام سے آ رہا جہاں خون بھی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جب دودھ نکلتے وقت خون کے بھی کچھ چیزیں ملتی چلے آ رہی ہے؟ کوئی نہیں پیے گا دودھ. پھر کبھی آپ نے دیکھا دودھ کو اگر سونگنے کے وقت گوبر کی بو آ رہی ہے، کہیں اندر سے آیا ہے تو گوبر سے بو آتی ہے، دودھ کے اندر بو نہیں ملے گی. اور خون میں ایک قسم کی دسومت، ایک قسم کی مادہ ہوتا ہے، ویسے کوئی ایسی چکنا مادہ نہیں ملے گا اس کے اندر. اور اب اس طرح اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ ان ساری چیزوں سے کیسے اللہ نے خالص کیا نکالا ہے؟ دودھ کو نکالا ہے من بین فرث. اب اس کے بعد یہاں مفسرین کرام نے بہت سی ایسی باتیں بیان کی ہے، آپ کیونکہ وہ ساری چیزوں کا آپ پڑھ سکتے، مطالعہ کر سکتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ وہ معدے میں جا کر پہلے کیا بن جاتا ہے؟ معدے میں جب غذا جاتی ہے تو پکتی ہے، تو سب سے پہلی مطلب ہے کہ فیکٹری میں تیار ہوتی ہے، تو جو اس کا خراب مادہ ہوتا ہے وہ گوبر بن جاتا ہے، اس کا جو اچھا مادہ ہوتا ہے وہ خون بن جاتا ہے. تو اب آگے چل کے مزید وہ خون کی پروسیس ہوتی ہے تو تیسرے مرحلے میں وہ دودھ بنتا ہے. تو دودھ جو بنتا ہے خون کے کئی ذرات کے بعد دودھ بنتا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو مبالغہ نہیں ہے، کوئی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے خون جگر سے پالا ہے، کا مطلب ہے کہ دودھ وہ خون سے بھی کئی اعلیٰ عرفہ تیسرے منزل پر بنتا ہے خون. وہ مطلب ہے کہ حقیقت میں خون تھا جو کیا بن گیا؟ دودھ. اس لیے ماں کی وہ بڑی اہمیت ہے، ماں کی بڑی اہمیت ہے کہ جو خون جگر سے جو پالا جو کہا جاتا ہے، معمولی بات نہیں ہے. تب بتایا گیا یہ بھی قدرت کی نشانی. یہ تو جانوروں کی بات ہے. اب حیوانوں کے اندر انسانوں کے اندر یہ دودھ کیسے آ گیا؟ عورتوں میں جو بتایا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کی غذا اللہ نے وہاں کیا بنائی ہے؟ وہاں خون بنائی ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہونے کے بعد وہی خون مطلب ہے کہ اس کی چھاتیوں میں دودھ کی صورت میں اللہ نے کیسے منتقل کیا؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. جیسے جانوروں کے بچہ پیدا ہوتے ہی ان کے تھنوں میں جو کیا پیدا ہو جاتا ہے وہ دودھ منتقل ہوتا ہے. یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی وہ صنعت ہے، نشانی. اس لیے یہاں کیا فرمایا؟ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی، عقل غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کو خالص دودھ پلایا نکالا ان چیزوں کے اندر سائغ للشاربین، جو پینے والوں کے لیے انتہائی بالکل خوشگوار، جو آسانی سے دودھ حلق کے نیچے اتر جائے، جو جس کو کہتے ہیں عربی میں سائغ. تو دودھ اٹکتا نہیں، دوسری چیزیں اٹک سکتی، دودھ پیتے وقت کسی کے حلق میں اٹکتا نہیں. تو سائغ للشاربین، تو ایسا اللہ نے مطلب ایک ایسا انتظام تمہارے لیے جانوروں میں کیا ہے. پھر یہ بھی انتظام کیا ہے، اور یہ چیز جو پیدا ہوتی ہے صرف مادے میں پیدا ہوتی ہے، نم میں پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ کی قدرت اور صنعت دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے. اب یہ تو یہ چیزیں تھی. اب جو پھل وغیرہ وغیرہ جو درختوں سے ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے. انہی پھلوں میں سے سب سے اہم جو دو پھل ہے وہ ہے کھجور ہے اور ہے انگور ہے. اب کھجور اور انگور اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اگر عربوں کو کھجور دیا تو ہم کو انگور بھی دیا. ادھر دو کا ذکر ہے یار. اگر یہاں کھجور کم ہوتے ہیں، اب تو دنیا اتنی سمیٹ گئی کہ ہر چیز مہیا ہو گئی. اگر وہاں اگر کھجور ہے تو یہاں انگور ہے. تو امین ثمرات النخیل والعنابی، تو اللہ نے کھجور کے درختوں سے والعنابی انگور کے درختوں سے بھی ہمیں تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، کیونکہ اوپر ذکر آ چکا ہے کھلانے پلانے کا. تو اب یہاں بتایا گیا کہ نخیل کو پہلے کیوں بیان کیا گیا، انگور کو بعد میں کیوں بیان کیا گیا. نعمت جو سب سے زیادہ دیر تک چلتی ہے اس کی زیادہ بڑی اہمیت ہوتی ہے اس نعمت سے جس کا ڈیوریشن کم ہوا کرتا ہے. کیونکہ کھجور کا جو درخت ہے سالہ سال تک رہتا ہے، انگور کی بیل تھوڑے دن میں ختم ہو جاتی ہے. انگور اور پھر خود انگور بھی زیادہ دن نہیں رہتا، کھجور. اس لیے اس نعمت کو مقدم کیا گیا. کھجور ہر موسم میں مل سکتے ہیں، انگور ہر موسم میں نہیں ملتا. اس کو بتایا جاتا ہے کہ امین ثمرات النخیل، تم بناتے ہو اس سے سکرا. سکر کے معنی آپ اردو میں بھی سنے سکر معنی نشے کو کہا جاتا ہے. سکر کے معنی میں اختلاف ہے. بعد نے کہا کہ سکر کے معنی جو مشہور معنی یہ ہے کہ نشے ہی کے معنی ہے جو مشہور، اور ایک معنی ایک عربی کے قبیلے کے پاس سکر کے معنی نبیذ کے معنی ہے. تو اگر نبیذ کے معنی لے لیا جائے تو نبیذ کس کو کہتے ہیں بتایا جائے گا. تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے. اگر نشے کے معنی میں لے لیا جائے تو یہ آیت منسوخ ہے. آیت منسوخ کا مطلب یہ ہے آگے چل کے اللہ نے اعلان کر فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، جوا وغیرہ سب یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں.
تم اس سے دور رہنا تمہیں ضروری ہے، اس سے دوری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بغیر ان چیزوں کو چھوڑے کہ تم شراب، جوا وغیرہ وغیرہ، تو تم فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ نے صاف طور پر قرآن شراب کئی اسٹیپ میں نازل ہوئی۔ پہلے شراب کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا اس کے جو کچھ تم سمجھتے ہو فائدہ حقیقت میں نہیں ہے، اس کا فائدہ مطلب ہے کہ کم، نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کا بتایا گیا ہے کہ شراب، کیونکہ عرب پانی سے زیادہ کس کو چاہتے تھے؟ شراب کو چاہتے تھے، اس لیے ان کے پانی ملنا آسان نہیں تھا لیکن شراب کا ملنا آسان تھا۔ اس حد درجے شراب کے عادی تھے، اس لیے جو چیز عادی ہوتی ہے اسی دن، اور بچہ کسی چیز کا عادی ہوتا ہے کہ مطلب فوراً دوسرے دن نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے مطلب ایک آدھ کو تو روکا جا سکتا ہے، لیکن پورا کا پورا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم نازل فرمایا، ٹھیک ہے تو پینا چاہتے ہیں تو نماز کے وقت نہیں پی سکتے۔ اب یقیناً جو نماز تو فرض ہے، کسی صورت میں پڑھنا ہی پڑے گا۔ ظہر پڑھ لیے تو اس کا اثر شام تک رہے گا، اثر نہیں پڑ سکتا، لہٰذا اثر چھوٹ گئی، ظہر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، نہیں پئیں گا، شراب چھوٹ گئی۔ اب جو پیتا تو رات میں مشکل سے پیتا، کیونکہ اب وہ رات کا اثر صبح سے پہلے ختم ہو سکتا، لیکن دن کا اثر دوپہر کا، شام کا، نمازیں ہیں، اس طرح ان کو دور کیا گیا۔ اس کے بعد جب اس کے عادی ہو گئے، اعلان کر دیا گیا اب کسی بھی صورت میں شراب ہمیشہ کے لیے قیامت تک حرام کر دی گئی۔ عربی میں شراب کو کہا جاتا ہے خمر، اردو میں شراب کہا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ابھی آگے چل کے شہد کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شراب۔ یہ جہالت ہوگی، کوئی لفظی ترجمہ کریں گے، اس لیے لفظی ترجمے سے عربی نہیں آتی، بلکہ وہ شراب کے معنی مشروب، جو پی جانے والی، پانی بھی شراب ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ عربی زبان کو کہا جاتا ہے خمر۔ خمر کے معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان ہی کا یہ کرامت ہے، موجودہ ہے، کسی دوسری زبان میں آپ نہیں پوچھ سکتے اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ پانی کا نام پانی کیوں رکھا گیا، تب بولیں گے بیوقوف تو نہیں ہو گیا؟ یعنی مٹی کا نام مٹی کیوں رکھا گیا؟ انگلش میں آپ نہیں بتا سکتے۔ سیل کا نام سیل کیوں رکھا گیا؟ واٹر کا نام واٹر کیوں رکھا گیا؟ تو بولیں گے دیوان۔ لیکن عربی میں آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ عربی میں پوچھ سکتے آپ، لیکن اب یہ بات اور ہے کہ وہ جاننے والا اتنا ڈیپ مطالعہ ہو تو بتائے گا، اور اس کا نہیں بتانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ مطلب کہ عربی کا اکثر اسما کا ریزن ہوتا ہے۔ خمر کے معنی شراب، قمار، جو عورتیں جو اوڑھنی، جو حجاب جو باندھتے ہیں اس کا نام قمار کہا جاتا ہے، اوڑھنی کو قمار کہا جاتا ہے۔ تو خمر و قمار کے معنی چھپانے کے ہیں، کیونکہ اوڑھنی سر کو چھپاتی ہے اس لیے اس کا نام قمار ہے، اور قمر یہ عقل کو چھپا دیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ غیر غلط آج جتنی برائیاں، غیر جو ایمان تو نہیں رکھتے ہیں تو ان کا ذکر ہی کیا ہے، لیکن کئی ایسے مسلمان ہر قسم کی برائیوں کا جو ایسے سے گھناؤنی قسم کے جرائم کا مرتکب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف شراب کی وجہ سے۔ شراب کی وجہ سے بہن ماں میں تمیز نہیں ہے، شراب کی وجہ سے بے شمار بتا نہیں سکتے آپ معاشرے میں جو آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، شراب کی وجہ سے قتل، غارت گری، ہر قسم کی برائیوں کا آج مسلمان جو ارتکاب کر رہا ہے، محض کس لیے؟ اسلام کی ان تعلیمات کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے، حرام کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے سارے نتائج ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ قمر۔ یہ جو سر کو چھپا دے قمار ہے، جو عقل کو ڈھانپ دے اس کا نام قمر ہے۔ تو اب یہ سکرن و رزقن حسنا۔ اب رہا یہاں کہ دوسرا معنی جو نبیز کے معنی لیے جائے تو بالکل یعنی مطلب ہے کہ اس وقت صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی۔ نبیز کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، نبیز کہتے ہیں کسی بھی یعنی پھل وغیرہ کو رات میں پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے صبح پی لیا جاتا ہے، تو نبیز ہے، جائز ہے، یہ نبیز ہے، جائز ہے۔ ہاں اتنے دنوں تک رکھا جائے کہ اس کے اندر گاڑھا پن آ جائے، اس میں جھاگ آ جائے تو وہ شراب کی صورت اختیار کر لیتی، اس صورت میں پینا اس کا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح انگور پانی میں رکھے تو پھر وہ نبیز نہیں بنتی، ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کھجور تو نبیز کی صورت میں بن جاتا ہے، کشمش کو رکھ دیا جائے تو نبیز کی صورت میں بن جاتا ہے، رات میں رکھ کر صبح پانی پیا جا سکتا ہے۔ جیسے انجیر ہے، رات میں رکھ کر پانی پیا جا سکتا ہے، جس کو نبیز کہا جاتا ہے۔ لیکن انگور کا طریقہ ہے کہ اس کو اوٹایا جاتا ہے، اگر معمولی اوٹا کر شربت کی طرح بنا کر پی لیا جائے تو جائز ہے، جو نبیز ہوگا۔ لیکن اتنا اوٹایا جائے کہ یہاں تک کہ 2/3 ختم ہو جائے اور یعنی اس میں جھاگ آنے لگے تو یہی کہتے ہیں شراب۔ اب اس کے آج کل تو کیونکہ کئی ہوتے جب زمانہ ترقی کرتا گیا، مختلف طریقوں سے کمپنی میں اس کو یعنی مطلب مشینوں میں اسے یعنی مختلف طریقوں سے بنایا جانے لگا، لیکن جو آسان جو طریقہ تھا شراب کا، اسی یعنی انگور کو اوٹا کر، اس لیے یعنی ڈائریکٹ انگور کہتے ہیں، شراب کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ اکثر جو بنانے کا طریقہ ہے۔ اب شراب کے بارے میں سن لیجئے کہ یعنی جو شراب نہیں ہوگی ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ نشے والی نہ ہو۔ اگر مطلب یہ جو چیزیں بتائی گئی اگر یہ بھی نشہ لاتا ہے تو یہ بھی شراب کی تعریف ہو جاتی ہے، نشہ لاتا ہے۔ لیکن شراب کی تعریف یہ ہے کہ جو شراب ہوگی اگر اس کا زیادہ نشہ لاتا ہے، مثال کے طور پر ہم تو یہ تو نشہ ہی نہیں لاتا، کوئی یہ کہہ سکتا، یہ بھی ہم قاعدہ ہے شریعت کا، جس کا زیادہ نشہ لاتا ہے اس کا کم بھی حرام۔ اگر ایک گلاس شراب پینے سے کسی کو نشہ آتا ہے
تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام. یہ عام قاعدہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جس کا ایک گلاس نشہ لاتا ہے یا 2 گلاس نشہ لاتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام. جو شراب ہوگا یعنی ایک قطرہ بھی حرام. ہاں اگر کوئی ایسی چیز جو شراب نہیں ہے تو اگر اس کے زیادہ پینے سے شراب نہیں ہے, شراب بالکل نہیں ہونا, شراب کی تعریف میں نہیں آنا تو اگر نشہ آتا ہے تو زیادہ حرام ہوگا. تو مستحب ہے کہ وہ نہ پیے ویسی چیز بھی. اس لیے بعض لوگ نبیذ پینے سے بھی اعتراض کیا کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب یہ کہ زیادہ وقت لگ جائے پانی میں اور کہیں اس کے اندر کیفیت کیا بولتے ہیں اپنے شراب کی جیسی ہونے لگی. اس لیے یہ تقویٰ یہ ہے کہ وہ بھی نہ پیے. اس لیے بعض یعنی جائز الگ چیز ہے, جائز الگ چیز ہے تو شریعت کے اعتبار سے. اس لیے امام اعظم علیہ الرحمٰن نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ دیکھو کہ اگر یعنی مطلب ہے کہ بعض ائمہ نے اختلاف بھی کیا نبیذ کے بارے میں جائز ناجائز. اگر پوری دنیا کی دولت بھی دے کر یہ کہا جائے کہ نبیذ حرام ہے تو میں نہیں کہوں گا نبیذ حرام ہے, یہ نہیں کہوں گا نبیذ جائز. پوری دنیا کی دولت دے کر یہ کہا جائے کہ تم پی لو, میں نہیں پیوں گا. یہ تقویٰ ہے. پوچھا کہ یہ کیوں, جس کو آپ جائز اتنی شد و مت سے کہہ رہے ہیں. فرمایا یہ تو جو علماء نے فرمایا کہ تقویٰ ہے امام صاحب کا یہ تقویٰ ہے. اور یہ کیا ہے, فتویٰ ہے. جائز کو جائز کہنا پڑے گا, ناجائز کو ناجائز کہنا پڑے گا. یہ ہے یعنی ہمارے بزرگوں کا, یہ ہے ائمہ کی احتیاط. تب اس کا تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جس کا زیادہ نشہ لاتا ہے, کہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں شیطان چکر نہ دے, کیونکہ ایک گلاس بھی تو نشہ آتا, تھوڑی پینے میں کیا ہے کہ عام قاعدہ ہے شراب کے بارے میں, جس کا زیادہ نشہ لاتا ہے اس کا کم ایک قطرہ بھی اس کا حرام. اب رہا یہ کہ اب آج کل جو دواؤں میں جو ملایا جا رہا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ الکوہل, تو یہ بھی احتیاط ہے کہ نہ پیا جائے ایسی دوا. لیکن بعض لوگوں نے, بعض علماء نے جو جائز قرار دیا وہ اس لیے جائز قرار دیا کہ اگر کسی چیز کا پروسیس یعنی وہ تبدیل ہو جائے, منتقل ہو جائے تو اس چیز کا حکم باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پہ شراب ہے, سرکہ بن جائے تو وہ جائز ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح یعنی کوئی جانور ہے, اگر وہ پورا مکمل نمک میں تبدیل ہو گیا, اس کے کوئی جز باقی نہیں رہا, وہ نمک جائز ہو جاتا ہے. اسی طرح بتایا گیا ہے کہ یہ جو دواؤں میں خالص جو یعنی مطلب یہ کہ جو شراب کو نہیں ملایا جاتا ہے اس کو پروسیس کر کے وہ تحویل ہو جاتا ہے. اگر واقعی ایسا ہو تو اس صورت میں علماء نے اس دوا کو جائز قرار دیا. لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس دوا سے احتیاط کرے کہ جس میں الکوہل ملایا جاتا ہے. ورنہ الکوہل جو بعض لوگوں نے جو جائز قرار دیا اس دوا کو, الکوہل اور خالص تو حرام ہوگا, جو دوا کا جو یعنی جو پروسیس ہے اس کو جلایا جاتا ہے, جو بھی طریقہ ہے واللہ عالم بالصواب. احتیاط کرنے ہی میں سلامتی ہے. تو اور اللہ نے کیا یعنی تم اس سے کیا کرتے ہیں, رزقاً حسنا, اچھا یعنی تم رزق بناتے ہیں. اچھا رزق مطلب شربت بناتے ہیں, اسی انگور کے ذریعے کشمش بنتی ہے, اسی انگور کے ذریعے مطلب یعنی منقع بنتا ہے. تو یعنی مختلف چیزیں تم اس کو تبدیل کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. کیسی کیسی یعنی اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں تمہیں فراہم کی ہے. اس کے بعد تمہارے رب نے دل میں ڈالی ہے بات. نماز 8:45 بجے ہے یا 8:30 7:30. واؤہا رب کا, آپ کے رب نے, یہ کئی مرتبہ بات بتائی گئی, اللہ نے ربوبیت کو اپنے حبیب کی طرف کیوں یعنی نسبت فرمائی. یوں تو سارے کائنات کا رب ہے, لیکن سب سے بڑھ کر عنایت ہے کس پر ہے, تم پر ہے. اس لیے آپ کے رب نے دل میں ڈالی ہے الی النحل, کس کے, شہد کے مکھی کے دل میں. وہی ابھی بتایا گیا کہ غیر نبی کی طرف ہو تو اسے الہام کہا جاتا ہے, تو کیونکہ انسان کے لیے الہام کہا جاتا ہے اس لیے مکھی کے اعتبار سے یہاں پر کیا بولتے دل میں ڈالنا یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے. اب رہا یہ کہ یہ کیوں ذکر کیا گیا, آسمان سے پانی, اس کے بعد پھر جانور, پھر شہد کی مکھی کا ربط کیا ہے. ربط یہ ہے کہ آسمان کی نشانی سب کو سمجھ میں آتی, جانوروں کی بہت سی نشانیاں سمجھ میں آتی, لیکن تم حقیر چیزوں کو سمجھ کے حقیر سمجھیں گے. بہت سے بظاہر حقیر چیزوں میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں بھی نہا ہیں. اس لیے ایک چھوٹی مکھی کا ذکر فرمایا. اللہ کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں حکمت ہے, بلکہ کئی حکمتوں کا وہ کی تجلی گاہ کیا ہے, شہد کی مکھی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کیا دل میں ڈالا کہ انیت تقیری من الجبال بیوتن, یعنی تو چھتا بنا کہ پہاڑوں کے اندر, یعنی من بیوتن, بیوت مانے گھر مانے چھتے, اور کس میں کہ درختوں پر, اور جو تم چھت بناتے ہو بڑے بڑے کہ چھت, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان یونیورسٹی کی جو, کیونکہ اور دیکھ کے ہر چیز کو یعنی اندر اس کے اندر عقل رکھی ہے. معلوم ہے کہ جہاں انسان آسانی سے اسے چھیڑ نہیں سکتا وہاں بنا دی. اس لیے یونیورسٹی کے نیویل کو یعنی اس پہ شہر پہ کئی چھتے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اس کے اندر, اور اس جیسی جو بلڈنگیں اونچے اس بلڈنگوں کی چھتوں پہ کیا کرتی ہے, شہد کی مکھی چھتے بناتی ہے. یارشون ثم, پھر کیا کر بنا کر, بنانے کے بعد اس کی حفاظت ہونا نا, شہد وہاں بننا ہے کہاں, وہ چھت گھر میں,
تو اب کہیں کہ شہد کھلا نہیں بنا سکتے ہو، وہ پہلے گھر بنانا ضروری ہے، چھتا بنا ضروری ہے. اب اس کے بعد شہد پیدا کرنے کے لیے جاؤ، کہاں جاؤ کہ جاؤ باغوں کو جاؤ، پھل پھولوں کا رس چوسو، رس چوس کر پھر اللہ کا جو راستہ ہے تمہارے لیے ہموار کر دیا گیا، اس راستے سے آ کر اس کے اندر تم شہد بناؤ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخرج من بطونہا، پھر اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تو پورا تفصیل قرآن میں، کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے، یقیناً آ کے بعد جو ان کا لعاب ہوتا ہے وہ اصل حقیقت میں وہ اپنے کیا بولتے ہیں اپنے آگے چل کے غذا کے لیے مہیا کرنے کے لیے وہ لعاب نکالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کا ذریعہ بنا دیا اس کو جو لعاب نکالتے ہیں. یخرج من بطونہا شراب مختلف، اس سے ایک شربت نکلتا ہے جو جس کے رنگ مختلف ہوا کرتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک اس میں اس قوم کے لیے جو غور و فکر رکھتی ہے نشانی ہے. غور و فکر کیوں کہ وہاں عقل کی ضرورت ہے، وہاں تھوڑی عقل پہ زور ڈالے تو سمجھ میں آ جاتی دودھ کا، لیکن یہاں زیادہ عقل پہ زیادہ زور ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے فکر فرمایا. وہ کیسے؟ شہد کی نشانیاں، شہد کی مکھی کے آپ اس کے کارکردگی کو دیکھیں گے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ شہد کا جو پروسیس ہے، جو شہد کی مکھی جو بناتی ہے وہ دیکھنے کا ہے. شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے وہ گھر مربع نہیں ہوتا. عموماً انجینئر جو گھر بناتے کون سا ہوتا؟ مربع، 4 خانوں والا. عموماً گھر ویسے ہوتے ہیں نا. اب یہ مسجد ہے، 1 2 3 4 خانے ہیں اس کے، ادھر ایک کونا، ادھر کونا، ادھر ایک، ادھر ایک. آپ کا گھر بھی ایسے ہوتا ہے نا. وہ مجبوری کو آپ تین بنا لیتے ایسا، 3 مجبوری جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ ہے تو اب 3 بنا لیتے. لیکن عام طور پہ اگر زمین اگر آپ کو سالڈ ملی تو کہنا کیسا بنا، انجینئر کیسا بناتا؟ 4. اور اگر کچھ بڑھ رہا ہے تو اس میں سے بڑی زمین ہے تو اس کو چھوڑ دیں گا ایسے کچھ بھی سہن صورت میں، لیکن بنائیں گا گھر کو 4. اب شہد کی مکھی کتنا بناتی ہے؟ یعنی 6 خانوں والا. اس کو عربی میں کہتے ہیں مسدس. مسدس بولے تو اس کے، اور گھر کیسے بنانا چاہیے؟ سب برابر ہونا چاہیے. ادھر یعنی مطلب اضلاع کہتے ہیں عربی میں. اضلاع بولے تو اس کے پورے جو کارنرز ہیں پورے، یہ کتنا، یہ کتنا، یہ کتنا. تو وہ مسدس ایک کارنر سے دوسرا کارنر، تیسرا کارنر آپ اس کے ناپ کر دیکھیں گے سب برابر ہوں گے اس کی. اور یہ بات طے ہے کوئی بھی انجینئر اگر مسدس نما گھر بنائے گا تو بغیر پرکار اسکیل کے نہیں بنا سکتا. لیکن شہد کی مکھی کہاں انجینئر سے کی ہے؟ کون سے میری مطلب ہے کہ انجینئرنگ کالج میں اس نے داخلہ لی ایسی کی؟ کون سا پرکار استعمال کی؟ کون سا اسکیل استعمال کی؟ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. اللہ تعالیٰ، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. اس لیے بعض اولیاء اللہ، اب ہزاروں کتابیں پڑھ کے بھی آپ وہ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اولیاء اللہ وہ بتاتے ہیں الہام کی وجہ سے. ایک شہد کی مکھی کے اندر جب اللہ نے یہ بات ڈال دی تو ایسے ایسے عجائب جب نمودار ہوتے ہیں تو اللہ کے اولیاء میں کیسے کیسے عجائب ان سے نمودار نہیں ہوتے، کیسی کیسی فکر انگیز باتیں. تو اب یہ مسدس نما جو گھر بناتی ہے. اور ایک اہم بات، مسدس کیوں بناتی ہے؟ بتایا گیا کہ واللہ عالم، وہ انجینئر مطلب جو تفاصیل سے اس کی، وہ بھی ہر انجینئر بھی نہیں، اور جو تفاصیل سے اس کو جانتا ہے وہی بتا سکتا ہے. بتایا جاتا ہے 4 خانوں والے گھر میں جو بنایا جاتا ہے، عام طور پر جو کئی گھر بنائے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. آپ کا گھر زمین نہیں 4 تو ممکن ادھر ادھر چھوڑنا پڑتا ہے. 4 خانوں والے گھر میں کچھ نہ کچھ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. جو مسدس ہوتا ہے کہ پورا کا پورا چھتا کام آتا ہے، چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جو گھر بنایا جاتا ہے اس میں کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. 4 خانوں والے گھر میں اندھیرا بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن مسدس میں اندھیرا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو تو ٹیوب لائٹ نہیں لگا سکتے. آپ لگا لیں گے ٹیوب لائٹ، ان کہاں سے لگائیں گے؟ اس کو ایسا گھر بنانا ہے کہ اجالا سب دکھائی دے. تو اس لیے وہ ایسا گھر بناتی ہے کہ اس اپنے ضرورت کے اعتبار سے تو وہ پورے اضلاع برابر ہوتے ہیں، اس کے رکن برابر ہوتے ہیں. اس میں مطلب ایک طرف جتنی روشنی رہیں گی دوسری طرف اتنی روشنی رہیں گی. اب یہ ہے، اب یہ تو صرف اس کی گھر کی انجینئرنگ ہے. اب یہ سب ایک گھر بنا رہے تو گھر بنانے کے واسطے کیا ہونا؟ جو دل میں اگر بولیں گے تو گھر نہیں بنے گا، کچھ بھی بن جائیں گا. ایک ایسا شخص ہونا جس کو پوری اتھارٹی ہونا، اس کے حکم سے اب ایسا کرو ایسا کرو، ایک بولیں گا اور ایک بولیں گا تو پھر اب گھر صحیح نہیں بن سکیں گا. تو اس لیے اب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو کس کی نگرانی میں ہوتی ہے؟ ایک شہد کی مکھی کی ملکہ ہوتی ہے. ملکہ تو اس کو کہتے ہیں یاسوب. عام اس کو تو نحل کہا جاتا ہے. یاسوب النحل، شہد کی مکھی کی ملکہ. جو وہ کہتی ہے سب کو سننا پڑے گا. وہ سووں کی مکھیاں رہیں گی لیکن ایک کے پابند. آج انسان ایک کو اپنا اگر امام نہیں بنایا تو ٹھوکرے کھا رہا ہے. کبھی کچھ عمل کر رہا ہے، کبھی کچھ. ارے شہد کی مکھی سے سبق سیکھ. وہ ایک کے دامن کو پکڑ کر اتنا مفید چیز پیدا کی اور تم کچھ کیوں نہیں کر سک رہے ہیں؟ آج کچھ کل کچھ، کہ تم نے امام ہی نہیں مانا. تم نے کسی کو اپنا امام ہی نہیں مانا. امام مانتے ہیں سب. اب بولیں گے امام، اب جھگڑا ہوگا
امام کے لیے کچھ خصائص ہونا چاہیے نا. تو ہمارے پاس ہر ایک امام نہیں بنایا جا سکتا. ہر ایک امام بنایا جائے تو پھر صبح ایک عقیدہ ہوں گا, شام میں ایک عقیدہ ہوں گا. امام کے اندر صلاحیتیں ہوں, وہ صلاحیتیں انسان کے اندر مقرر ہے. شہد کی مکھی میں سے کیا صلاحیت ہے؟ شہد کی مکھیوں میں چھوڑ دیا جاتا تو صبح کے صبح شہد کی مکھیاں صبح سے لے کر شام تک ختم ہو جاتی, میں بڑی. تو بتایا گیا کہ جو اللہ نے خود اپنی قدرت سے وہ جو ملکہ رہتی ہے اس کو خصوصیت سے اس کو ایسا بڑا بنایا کہ دوسری مکھیاں نہیں رہتی, وہ سب مان لیتے ہیں ہماری یہ ملکہ. وہ اس کا سیز, اس کا ڈھب جو رہتا سارے شہد, وہ بھی شہد کی مکھی تھے, لیکن وہ اس کی جو بناوٹ ہے, جو مطلب جو بڑا پن ہے, وہ دوسری شہد کی مکھی سے بڑی رہتی ہے. اب وہ جو بولتی ہے وہ سنتی ہے. اگر پھر یہ بھی طے ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے, یہاں تک بتایا گیا. اب یہ شہد کی مکھیوں کی جو یہ بھی مطلب ہے کہ سائنس ہے نا, اب ان سے پوچھیے. ابھی ہم تو یہ ظاہری طور پر جو مفسرین کرام فرماتے ہیں, جو اہل علم فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ تو اور باتیں بتائیں گے آپ کو. تو جو قرآن کریم کی آپ کو تصدیق ہوتی جائیں گی کہ کس حد درجہ اللہ نے مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی کے اندر کیسے کیسے عجائبات رکھے ہیں. شہد کی مکھی, اب اس کے بعد جب کیا بولتے ہیں ان کو شہد بنانا ہوتا ہے تو مکھیوں کی ایک جماعت اڈواس میں جا کر دیکھ لیتی ہے کہ کہاں کا پھل چوسنا ہے, تاکہ آسانی سے بھی اسے مقام پر آئے. جب آ کر اطلاع دیتی ہے, اور اس کے بعد مثال کے طور پر جب کوئی بات طے ہو جاتی ہے تو شہد کی ملکہ کے خلاف اگر کریں گے تو ملکہ وہ آتے اس کو قتل کر دیتی ہے. اس لیے ایک کشمیر میں ایک مقام تھا, تو وہاں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کا انہوں نے کاروبار کرتے تھے, کئی انہوں نے بنا دیا. تو آخر میں ایک باس کھول کر بتایا کہ کئی شہد کی مکھیاں مری ہوئی ہے. کیوں؟ بتایا گیا کہ ملکہ کے خلاف کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا کھانے کے اندر. تو ملکہ کہتی ہے کہ یہیں سے چوسنا ہے, وہیں سے چوسنا ہے, اور اس قسم کے پھول چوسنا ہے. اس لیے بعض وقت نیم کا شہد آپ سنتے ہیں, بعض فلاں کا شہد, فلاں کا وجہ یہ ہوتی ہے وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہی چوسیں گے. تو اس کے اندر وہ آتی ہے, نیم کی وہ آتی ہے, وہ فلاں پھولوں کی وہ آتی ہے, فلاں. اس طرح یہ یاسمن. اب کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہے. کون؟ وہ ملکہ ناراض ہو جاتی ہے تو کسی دوسرے چھتے میں کہیں چلے جاتی ہے. یہ لوگ بتاتے ہیں کہ خاص راگ کے ذریعے, ان کا بھی ایک موسیقی ہوتی ہے, راگ کے اس کو منوا کھلاتی ہے. تو جب کہیں جا کر وہ ملکہ آتی ہے تو یعنی اس انداز سے وہ شہد کی جمع کر کے, اور اس کے لیے اس کی غذا کے لیے صرف کتنا چاہیے؟ صرف 2-3 پھول کا رس کافی ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے. لیکن 2-3 پھول نہیں, بلکہ وہ محض اللہ نے ہمارے لیے اسے توفیق دی ہے, اس کے دل میں بات ڈالا, 2-3 بس نہیں, بہت کھا. دوسروں کو بولے کہ بہت مت کھاؤ, کیوں؟ بہت کھائیں گے تو سوس ہو جائیں گے, کام نہیں کر سکیں. شہد کے مکھی کو بہت کھاؤ بولے, اس کو 2-3 پھول کافی ہے, 2-3 پتے پھل کافی ہے. لیکن بتایا گیا کہ 1 گھنٹے میں وہ 250 پھلوں کا رس پھولوں کا رس چوستی ہے. 250 یعنی 1 گھنٹے کے اندر, ورنہ اتنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو 250 پھولوں کا رس 1 گھنٹے کے اندر چوس سکتی ہے. بتایا گیا کہ اب اس میں بھی بڑی تحقیقیں ہیں کہ وہ واقعی وہ پھول کا رس چوستی ہے یا کیا کرتی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا اللہ عالم. تو بات بتاتے ہیں کہ جو شبنم گر جاتی ہے, شبنم گرنے کے بعد جو پھلوں پر جو شبنم جم جاتی ہے, آپ دیکھ بھی نہیں سکتے شبنم ہے, نہیں سمجھتے, لیکن اس کی ایک مطلب ہے کہ پرت کچھ نہ کچھ رہتی ہے, اسے چاٹتی ہے اللہ عالم. بعض کہتے ہیں کہ واقعی پھول. اب یہ ہے کہ آپ پھول دیکھیں گے, گلاب کے علاوہ کسی پھول کو کھا کے دیکھیے آپ, کیسے کیسے کڑوے پھول ہوتے ہیں, لیکن شاید کیسا ہے؟ میٹھا ہے. اور پھول کیسے ہیں؟ کڑوے ہیں. ایک گلابی ہے, ورنہ گلاب نہیں, بے شمار پھل جو بے شمار پھول کڑوے ہوتے ہیں. اس لیے مولانا روم علیہ الرحمٰن نے مثنوی میں تفصیل سے اس کو لکھا ہے. مثنوی میں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جیسے جانور چرند پرند آتے ہیں, شہد کی مکھی بھی آئی, تو اس سے پوچھا. اللہ کے حبیب کو سب معلوم ہے, لیکن بتانے کے لیے سوال ہمیشہ علم کے لیے نہیں کیا جاتا, تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے آخر تو ہر قسم کے پھلوں کو یعنی پھولوں کو جو چوستی ہے جس میں کڑوے اکثر ہوتے ہیں, یہ مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ, ہم جب کھیت کسی باغ کو جاتے ہیں, وہاں پھولوں کو چوستے ہیں, تو جب اپنے چھتے پر آنے تک ہم آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں, اس کی برکت سے ہمارے اندر کا وہ جو مادہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو اس طرح یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ وجہ ہے کہ وہ درود شریف کی وجہ سے اندر کا یعنی جو مادہ ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کسی بھی کمپنی کچھ جو چاہے پیدا کر, لیکن شہد کے مدے کی جیسی کوئی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. تو چنانچہ یقیناً آپ کی کمپنی میں تیار ہوا ہوگا, فلاں ہوگا, سب پنی ہوا ہوگا, صفائی ہوں گی, لیکن اصل تو شہد کس نے پیدا کیا؟ اصل شہد تو تم پیدا نہیں کر سکتے, اصل دودھ تم پیدا نہیں کر سکتے. تو دودھ کو تم سپلائی کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کیسے بندوں کے لیے یہ ساری کی ساری نعمتیں فراہم کی. اس سے شراب ایک ایسا مشروب نکلتا ہے کہ جس کے رنگ مختلف ہے, کسی کا رنگ یہ رنگ مختلف ہے. بتایا گیا کہ شہد کی مکھیوں کے اختلاف کی وجہ سے جو مکھیاں یعنی اپنی عمر کی ابتدائی حصے میں ہوتی ہے, ان کا رنگ یعنی عام طور پر سفید ہوتا ہے. جو مکھیاں
اس لیے عام طور پر ریڈ اور پیلا کیا ہوتا ہے؟ ادھڑ عمر کے یا بڑی عمر کے جوان عمر کے جو مکھیاں ہوتی ہے ان کا رنگ یعنی لال اور کیا بولتے ہیں اپنے زرد ہوتا ہے، اور جو کالا کیا ہوتا ہے جو انتہائی بوڑھی ہوتی ہے عمر رسیدہ ہوتی ہے ان کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت سے انسان یعنی جو نعمتیں جو ترقی کرتے ہیں یوں نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر بیچ میں تکالیف بھی ہوتی ہے۔ اس لیے شہد کی مکھی میں جہاں آپ کو یعنی بے شمار منفیت ہے شہد کے اندر، شہد کی مکھی کو حاصل کرنے والوں سے پوچھیے وہاں ڈنگ بھی کھانا پڑتا ہے، تو پتہ چلا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں کہ اگر راحت حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، کچھ تکالیف بھی اٹھانا پڑیں گی، کچھ تکالیف بھی اٹھانا پڑیں گی۔ اس لیے شہد کی مکھی یعنی جو دوسری مکھیوں سے بڑھ کر وہ زہر یعنی والی ہوتی ہے۔ نہیں، بات بتائی گئی شہد کی مکھی جب ڈستی ہے تو ان بھی مر جاتی ہے، یہ بھی یعنی نشانی ہے، یعنی ان زندہ نہیں رہتی، ان بھی مر جاتی ہے۔ بلکہ بعض بیماروں کا علاج بتایا گیا ہے، جو مثال کے طور پہ سخت قسم کی گھٹیا کا شکار ہے اور یا جدام کا شکار ہے، اگر اس قسم کی مکھیاں اگر کاٹ لیتی ہے اسے شفا مل جاتی ہے، خالی یعنی شہد ہی میں نہیں، اس میں بھی۔ تو اب اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان فی ذالک، یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں ایک شہد کی مکھی کے اندر یعنی جو بتائی گئی یہ کم ہے، اور بہت سی یعنی محققین نے بہت سی باتیں اس کے بارے میں لکھی ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے، کس کے لیے؟ غور فکر کرنے کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم شہد پی رہے ہیں اور الٹا نہیں مطلب فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ شہد اس میں 20% ہے، 80% شکر ہے، اس لیے شہد موٹاپے کا علاج ہے، لیکن شہد کھاتے انسان اور موٹا ہوتا جا رہا۔ لوگوں نے جو حکیموں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، لیکن آپ 80% کیا کہہ رہے ہیں؟ ایڈوانس شکر کھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا مطلب یہ کہ جو موٹاپا اور جو بیماری کے اسباب کو کھاتے چلے جا رہے ہیں آپ، کیوں؟ شہد کی صورت میں۔ اس لیے ہمارے ایک تجربے کار پروفیسر تھے، وہ کہتے تھے اس زمانے میں اگر کسی کو شہد مل جائے اس میں 50% اگر شہد ہے تو سمجھنا اصلی ہے، 50% شہد، 50% اگر شکر ملی ہوئی ہے، کیوں یہ بھی نہیں مل رہا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ یہ بھی اگر حقیقت میں شاید ویسا ہو تو واقعی وہ شفا ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں سے شفا حاصل کرو، ایک قرآن سے اور شہد سے۔ باطنی بیماریوں کی شفا کس سے ملے گی؟ قرآن سے۔ ظاہری بیماریوں کی شفا کس سے ملے گی؟ شہد سے۔ بعض روایات میں آتا ہے جو مہینے میں ایک یا 3 مرتبہ شہد چاٹتا ہے مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، مطلب مہینے میں 3 مرتبہ، ورنہ عام طور پر اکثر طریقہ رہا کہ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سنت بھی ہے کہ پانی وغیرہ ملا کر بھی نہار پیٹ شہد کا استعمال۔ یہی وجہ ہے کہ حکیموں سے پوچھیے ہر دوا میں شہد، اس کی شفائیت کی وجہ سے ہر دوا یعنی جو کئی دنوں تک باقی رہتی ہے، کئی چیزیں یعنی کئی ایسی کیمیکلز، کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسی شربتیں ہیں، زیادہ دن رکھنے کے بعد اس کے اندر کے اگر وہ کسی چیز کیمیکل کے ذریعے سے باقی بھی رکھ دیے جائے اس کے پورے وٹامن باقی نہیں رہتے، لیکن صرف شہد ایک ایسی چیز ہے کہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ ہو اس کے وٹامن، اس کے اندر کے جو وٹامن اور جو اس کے اندر کے مادے ہیں ویسے ہی باقی رہتے، اس لیے دواؤں میں ملایا جاتا ہے کہ دوا اپنی یعنی اصلی حالت پر برقرار رہے۔ اس طرح بے شمار اس کے اندر نشانیاں رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرماتا ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں وفات دے گا۔ اب یہ اس کے بعد یعنی اللہ یہ شہد کی مکھی، دودھ اور یعنی پھلوں وغیرہ کا ذکر کر کے یہ وفات کا ذکر کیوں ہے؟ کہیں یہ کھانے پینے میں رہ جائیں گے، کہیں یہ مقصد نہیں ہے، بتانے کے لیے فرمایا مقصد تمہارا کھانا پینا نہیں ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، لیکن موت کو مت بھولو، کہیں شہد ہی کھاتے رہیں گے، کہیں پھل ہی کھاتے رہیں گے، نعمت ہے، ارے نعمت کھاؤ، دودھ ہی پیتے رہیں گے، خالی یہی کام کرتے رہیں گے، اس پہ اور ہم لوگ اس پہ عمل کرنے کی زیادہ عادی ہے، لیکن ایسی چیزوں پہ عمل کرنے کی عادی نہیں جس سے روحانی شفا ملے۔ تو روحانی شفا کو بھی اختیار کرو، اس لیے موت کو مت بھولو، موت کو جو نہیں بھولیں گا تو ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی نعمتوں کو بھی اختیار کرے گا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، پھر تمہیں وفات دے گا، ومن يرد الى ارذل العمر، پھر تم میں سے بعض ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جو انتہائی حد درجے ارذل العمر کا مطلب ہے کہ ناکارہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، کہ بتایا گیا کہ 80-90 سال کی عمر سے زیادہ جو عمر ہوتی ہے ہر ایک کو ہونا ضروری نہیں ہے، اس کیفیت اگر وہ کیفیت جو بتائی ہے جو کیفیت ہو جائے تو یہ مطلب یہ مناسب نہیں ہے۔ لکھا لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ انسان جاننے کا کچھ نہ جانے، بچوں کی جیسے عقل ہے یاد نہیں رہتا زیادہ، ایک کیفیت ایسی ہو جاتی ہے ہوتے ہوتے عمر کی یاد کچھ نہیں رہتا، تو سورہ یاسین میں بتایا گیا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے پناہ مانگتے تھے جس عمر میں دوسرے پر ڈیپینڈ ہو جائے اور کچھ بھی سب بھول جائے جو زندگی بھر کا تھا، اس کا حرم عربی میں، اور ایک لفظ اس کا ہے ریمیم، اس لیے اکثر آپ کی دعاؤں میں آیا کرتا تھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ مجھے حرم ایسی عمر سے بچا کہ جس میں مطلب ہے کہ انسان مطلب ہے کہ کچھ جانا تھا پھر بچوں کی طرح اس کی عقل ہو گئی، ایسی عمر سے بچا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ یعنی علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ پیدائش کے بعد وہ جوانی کا ذکر بھی دوسری مقام پر ہے تاکہ تم جوانی کی عمر کو پہنچے، بڑھاپی کی عمر کو پہنچے، ایسے یہاں کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر قسم کی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی مطلب ہے کہ
جس طرح یہ ساری چیزیں پیدا کیا کہ تمہارا مرنا بھی، تمہارا پیدا ہونا بھی حق ہے، تمہارا مرنا بھی حق ہے، تمہارا اٹھایا جانا بھی حق ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اس عمر تک پہنچائے، لیکن یہ کہ اللہ ہر ایک کے حالات کو بہتر جانتا ہے، کس کو کس عمر تک باقی رہے، اس لیے علیم بھی فرمایا۔ تو چنانچہ کبھی یعنی مطلب ہے کہ جوان بیٹا چلا جاتا ہے، یعنی بوڑھا باپ رہ جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا مناسب ہے، اس لیے علم کا لفظ فرمایا۔ قدیر اس لیے فرمایا کہ دیکھو کہ تم یہ شہد کی مکھی، یہ شہد اور اپنے دودھ وغیرہ اگر اس میں غور و فکر تم نہیں کر سکتے تو اپنے آپ میں اندر غور و فکر کرو، کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ تمہارا بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جانا اس بات کی دلیل ہے، ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، ہمیں اس قسم کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر واقعی اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ قدیر، وہ ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا اختیار دیا جاتا تو ہم کبھی بیمار نہ ہوتے، ایسا اختیار دیا جاتا ہم کبھی بوڑھے نہ ہوتے، ہر شخص جوانی ہی میں مر جاتا۔ جب اس لیے بتایا گیا ہر شخص جوان ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ ہمارا مختلف مراحل، یہ تبدیلی ہماری کہ بچے سے بڑے بوڑھے جوان جو یہ جو ہو رہے ہیں، یہ تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ سارے کائنات خالق و مالک ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ قدرت والا ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ تو ہمارے یہ مختلف جو مرحلے ہیں، یہی ایک سمجھنے کے لیے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ خود تمہاری اندر بھی بے شمار نشانیاں ہیں کہ تمہاری زندگی کے نشو و فراز خود اس کے علم و قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اپنی حکمتوں کو سمجھنے اور زیادہ ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بات و خوش و اخلاص عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔